أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں کفار کے دل میں، نہ ماننے والوں کے دل میں، ان کو مختلف دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ان کو واضح فرما رہے ہیں۔ اب مزید بات کو ارشاد فرمایا، آفامن کان علی بینۃ، کیا ذرا بھلا غور تو کرو، من کان علی بینۃ، جو اللہ کی طرف سے ایک دلیل اور برہان پر قائم ہو، من ربہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ دلیل اور برہان کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تو ان کو فطرت دے کر بھیجتے ہیں، وہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ عقل انسانوں میں، یہ ضمیر انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کو یہاں پہ بینہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر یہ بینہ، یہ عقل، یہ ضمیر، یہ حق اور باطل کا معیار ہر انسان کے اندر اللہ نے فٹ کر دیا ہے، موجود ہے۔ اب وہ اس سے کام نہ لے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور فرمایا اس کے بعد ہم پھر وحی بھیج دیتے ہیں۔ شاہد سے مراد یہاں پہ آسمانی وحی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی تائید کے لیے، یہ جو فطرت ہے اس کی تائید کے لیے ہم پھر وحی بھیجتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھیجتے ہیں، اور اب یہ وہی وحی جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں آ چکی ہے۔ دیکھیں، جب انسان اپنی فطرت سے کام نہیں لیتا جو اللہ نے انسانوں میں فٹ کر کے بھیجی ہے، تو پھر انسان اصل میں جانور بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا رائے گنج میں 15 روپے پہ جو قتل ہوا ہے، 30 روپے میں 2 قتل ہو گئے، 30 روپے یعنی ایک بندے کی قیمت 15 روپے۔ یہ آپ اندازہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت سے کام نہیں لیتے، جنہوں نے اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر قائم کر لیا ہے۔ ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کو آپ 15 روپے کے لیے قتل کر دیں، لیکن ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی اس فطرت پر قائم ہو، جو میں نے فطرت بھیجی ہے اس پر قائم ہو، اور اس کے ساتھ وہ آسمانی کتابوں سے رہنمائی بھی حاصل کرے، وحی کی روشنی بھی حاصل کرے، تو کیا ہوگا؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور پھر یہ وحی اکیلی یہ قرآن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی شکل میں وحی کو بھیجا تھا، جو رہنما بھی تھی اور تمہارے لیے رحمت بھی تھی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے اس لیے ہم عمل تو کریں گے قرآن مجید پر، لیکن ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ مکہ کے مشرکین کو، اس زمانے کے کفار کو کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اسی سلسلے کے اندر تمہارے پاس موجود تھی، اب یہ قرآن بھی آیا ہے، اگر ان کی روشنی میں تم سمجھتے تو تمہاری فطرت تمہیں صحیح جگہ رہنمائی کرتی، پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ تم فطرت سے رہنمائی حاصل نہ کرتے اور صحیح مقام پر نہ پہنچتے۔ تو میں جو لوگ ان تینوں سے، ان دونوں چیزوں سے کام لیں گے، اپنی فطرت سے بھی اور اللہ کی وحی سے بھی، اولئک یؤمنون بہ، پھر یہ لوگ رہ نہیں سکتے قرآن پر ایمان لائے بغیر، تو لازمی پھر یہ قرآن پر ایمان لے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا ہے۔ فطرت کیسے بگڑتی ہے؟ جب انسانوں کے مفادات انسان سامنے رکھتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتا ہے، اپنی لیڈری کو، اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور حق کو بھول جاتا ہے، تو پھر فطرت اس کو صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ لوگ اگر ان سے کام لیتے، اولئک یؤمنون بہ، تو لازماً یہ پھر ایمان لے آتے اس قرآن پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ،
میں آپ کے زمانے میں جو گروہ موجود ہیں، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان احزاب میں سے، ان گروہوں میں سے جو بھی انکار کرے گا یا کر رہے ہیں، فَالنَّارُ مَوْعِدُ، فرمایا اس کے لیے پھر وعدہ جو ہمارا ہے وہ آ گئی ہے، ہمارے وعدے کی جو جگہ ہے وہ آ گئی ہے، وہ ناکام ہو گیا آخرت میں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، فرمایا کہ آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، سنایا دوسروں کو جا رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی درجے کے اندر بھی یہ امکان ہی نہیں تھا کہ آپ شک کرتے۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جب انسان کسی اور سے ناراض ہوتا ہے نا، اور اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ناراضگی بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن اس کو بات بھی سنانا چاہتا ہے تو کسی اور کی طرف منہ کر کے بات کرے گا۔ جیسا ہوتا ہے نا، آپ نے محسوس، کسی اور کی طرف منہ کر کے بات کرے گا، سنائے گا اس کو۔ تو یہاں پہ اللہ کافروں سے اس درجہ ناراض ہیں کہ ان کی طرف اللہ منہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ان سے براہ راست خطاب بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان سے خطاب کیا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے شک میں نہ پڑیں۔ مطلب یہ ہے، کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، اس لیے تم شک میں نہ پڑو۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے جاننا بھی اور ماننا بھی، جاننا بھی اور ماننا بھی۔ اس اعتبار سے جو آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ بھی شامل ہے، کہ مسلمانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو جانتے ہیں قرآن کو، مانتے نہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک عام سی مثال ہے، ابھی مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، کل ہی میری ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا، اس نے کہا کہ سر دیکھیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، بڑے اچھے گھرانے کے اندر بیائی ہوئی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، کہتے دیکھیں میرا مسئلہ صرف ایک ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو بڑی زمین جائیداد تھی، تو میری دو بہنیں وہ اپنے مالی اعتبار سے بڑی کم تھی، ذرا کمزور تھی بیچاری، تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ان کو ان کا حصہ دو۔ اب دیکھیں شریعت کا تقاضا ہے، قرآن اس پہ بڑی سختی کے ساتھ کہتا ہے اس کے بہنوں کا حصہ دینا چاہیے، بیٹیوں کا حصہ دینا چاہیے۔ کہتی بس یہ میرا جرم ہو گیا کہ میں نے بھائیوں سے حصہ مانگ لیا، تو بھائیوں نے کہا آج تو ہمارے لیے مر گئی۔ اب اندازہ کریں، اور ویسے وہ، اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، ویسے ماشاءاللہ داڑیوں والے، مسجد میں بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تو اس مطالبے پہ بھائیوں نے کہا تو ہمارے لیے مر گئی، اور وہ بیچاری رو کے بتا رہی تھی کہ سر دیکھیں 10 برس ہو گئے، میرے موبائل پہ میرے میکے کا کوئی نمبر نہیں آتا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا، بچیوں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن میرے موبائل پہ میرے میکے کی طرف سے کوئی فون نہیں آتا۔ سب کہتے تو ہمارے لیے مر گئی۔ صرف جرم کیا تھا کہ میں نے شریعت کا ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا، اور میں نے اپنے لیے بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھاتی پیتی ہوں، دو بہنیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، کم از کم ان کو تو حصہ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بس تو ہمارے لیے مر گئی۔ یہ سوچا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہوتا ہے ایمان لانا، جب کہہ دیا اللہ نے تو کہہ دیا، اور اس کو ماننا ہے، صرف جاننا نہیں ہے، جانتے سارے ہیں مسلمان، جانتے ہیں، ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے ایمان لانے کا تقاضا اس کتاب کا پورا ہوتا ہے۔ جاننا کافی نہیں ہے، جانتے تو کافر بھی ہیں، بڑے بڑے کافر ایسے موجود ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، قرآن مجید پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ماننے کے ساتھ ایمان آتا ہے، تو اگر ہم اس کو جانتے رہیں اور اس پر عمل نہ کریں تو ایسا نہ ہو کل قیامت کو ہم اس کے ذائق آ جائیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افطرا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ جو اللہ نے نہیں کہا وہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے، یہ ایسی چیز بتا دے یا قرآن مجید میں تحریف کر دے، غلط حکم بتا دے، یا جو مطالبہ ہے دین و شریعت کا اس سے خلاف کوئی بات کرے، تو وہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، اپنی طرف سے بات کہے، جو اللہ کا مطالبہ نہیں ہے
اس کو اللہ کے مطالبوں میں شامل کر دے، اور جہاں اللہ جس سے روکنا چاہتا ہے اس سے وہ نہ رکے، اور جو کرنے کا جو اللہ کا حکم ہے وہاں پہ نہ کرے، تو گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور ان پر گواہیاں بھی پیش کی جائیں گی۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ یہ گواہ انبیاء ہوں گے اور یہ گواہ فرشتے ہوں گے۔ انبیاء سے گواہی لی جائے گی کہ کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے پیغام کو من و ان پہنچا دیا، جو بھی آپ نے فرمایا، جو بھی آپ نے کہا، ہم نے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اس قوم تک پہنچا دیا۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر یہ 3 دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کیا تم اس بات پہ گواہ ہو؟ سب نے کہا ہم گواہ ہیں۔ پھر پوچھا کہ دیکھو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کیا تم اس بات پر گواہ ہو؟ لوگوں نے کہا اس بات پر گواہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن پھر یہ انبیاء امتوں کے خلاف گواہی دیں۔ اللہ کہیں گے انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پیغام پہنچایا تھا۔ بڑا سورہ مائدہ کے آخر میں بڑا ایک عجیب رکوع آتا ہے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہی، کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میری یہاں کہاں پہ جرت، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے کہا تھا مجھے، یہ لوگوں نے خود بنا لیا۔ اس پھر لوگوں کو کیا حشر ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو وہ پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت پورا بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں نے تو وہی ان کو کہا، سارے انبیاء ایسے کہیں گے کہ جو آپ نے مجھے فرمایا تھا، اب میں جب دنیا سے چلا گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا۔ یعنی انبیاء کہیں گے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا، ہمارے پہ الزام نہ دھرو۔ اس طرح فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم تو ہر دم موجود تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ 24 گھنٹے رہتے تھے۔ اللہ فرمائے ہم گواہی پیش کریں گے، یہ لوگ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ان پر گواہ پیش ہوں گے، اور وہ گواہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، وہ گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ پر زندگی بسر کی، اللہ کے کلام کو صرف جانا لیکن اس کو مانا نہیں۔ یہ عملی جھوٹ پر زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک ہے جاننا، نہ جاننا اور نہ ماننا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک ہے جاننا اور نہ ماننا، یہ عملی طور پر انکار کرنا ہے۔ اور میں ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اللہ فرمائے گا پھر ہم کیا کہیں گے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ایسے سارے ظالموں پر۔ لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی اللہ جب خود یہ کہہ دے کہ میری لعنت ہے اس پر، تو پھر اس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرما دے اور قرآن مجید کو جاننے والا بھی بنائے اور ماننے والا بھی بنائے۔